اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے بھائیو، یہ مکمل پارہ ہونے جا رہا ہے 30واں پارہ۔ اس کے اندر یہ چیزیں میں تمہیداً عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری دنیا کو پیدا کیا، ساری دنیا کو بنایا اور تمام مخلوقات کو بنایا انسان کے فائدے کے لیے، وہ قسم کھا کھا کر بار بار کہہ رہا ہے قیامت آ کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں، اپنے وعدے کو اپنے مقررہ وقت پر پورا فرمائیں گے، اور بار بار یہ تنبیہ دی جا رہی ہے کہ تم اعمال اچھے کرو، تم اعمال اچھے کرو، نماز پڑھو، جتنے بھی ارکان اسلام ہے اس کو پورا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کھا کر، کبھی سورج کی قسم، کبھی آسمان کی قسم، کبھی طور سینا کی قسم، کبھی پہاڑ کی قسم کھا کھا کر بتا رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم انسان کتنے بڑے لجاجت میں رہنا چاہیے کہ مطلب ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے تفسیر شروع کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ پتہ لگے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو قرآن ہم سے چاہ رہا ہے کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ہمیشہ دل کے اندر سے بغض و حسد، کینہ، کپٹ، تمام چیزیں دور کرنا، یہ قرآن چاہتا ہے ہم سے۔ تو اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا دھیان دیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسی ایسی مثالیں دی ہیں، ابھی آ رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف ہی نظر کر لے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدہ کے لیے۔ انسانی زندگی کے بقا کے لیے اللہ کی نعمتیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی چند ایسی ظاہری نعمتوں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ جن کی بدولت دنیا میں اس کی زندگی قائم ہے، تاکہ وہ اپنے خالق و رازق کا حق شناس بنے، خالق کو پہچاننے والا بنے، اور اس پر ایمان لا کر اس کی اطاعت بجا لائے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ انسان ذرا اپنے کھانے ہی کی طرف نظر کر لے اور اس انتظام پر غور کرے جو اس کو روزی بہم پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پانی ہی کی وجہ سے زمین اس قابل ہوتی ہے کہ کچھ اگا سکے۔ اب اس پانی برسنے کے پیچھے کائنات کا کتنا بڑا نظم کام کر رہا ہے۔ پھر آسمان سے بارش کے بعد زمین سے جو کچھ اگتا ہے اس پر انسان ذرا غور کرے کہ گھاس کے تنکے کی کیا طاقت تھی کہ زمین کو چیر پھاڑ کر نکل آتا۔ یہ خدا ہی کی تو قدرت ہے کہ زمین کو پھاڑ کر اس سے ضعیف نباتات بآسانی برآمد ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی ہوا، ایک ہی سورج کی روشنی و گرمی، کہیں اس سے اناج کی کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے گیہوں، جو، جوار، چنا، باجرہ وغیرہ جو انسان کے کھانے میں کام آتے ہیں، اور کہیں اس سے انگور کے باغات اگائے کہ اس میں غذائیت بھی ہے، صرف اس کو کھا کر انسان پیٹ بھر سکتا ہے، اور لذت اور خوش ذائقی میں وہ پن بھی ہے۔ پھر اس انگور کے شیرہ اور رس سے 20 چیزیں بنتی ہیں، پھر کہیں اس سے ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے مولی، گاجر، شلگم، پیاز، کھیرا، ککڑی، خربوزہ، تربوز وغیرہ کہ جن کے بغیر پکائے یوں ہی توڑ کر کھائے جاتے ہیں۔ اور کہیں زیتون کے درخت اگائے اور زیتون کے پھل کو پیدا کیا کہ جو روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے، اس کا تیل نکال کر اس سے مختلف فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کی لکڑی سے طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں۔ اور کہیں کھجور کے باغات اگائے جن سے کھجور جیسا پھل پیدا ہوتا ہے کہ جو مہینوں رہ سکے، دور دراز ملکوں تک جا سکے، اور جس کو کھا کر انسان مدتوں زندہ رہ سکے۔
جو تر بھی کھائی جاتی ہے اور خشک بھی کھائی جاتی ہے، جو گدری بھی کھائی جاتی ہے اور پکی بھی کھائی جاتی ہے، اس کا شیرہ بنایا جاتا ہے اور سکہ بھی۔ اور کہیں اسی زمین سے گھنے خوب بھرے ہوئے گہرے سایہ والے بڑے پیڑ اور درختوں والے باغات پیدا کیے، جن کے سایہ میں سر اور دل کو نور حاصل ہوتا ہے، جن میں طرح طرح کے خوش ذائقہ، خوش رنگ اور کارآمد پھول اور پھل میوے ہوتے ہیں۔ پھر علاوہ پھل اور میوے دینے کے ان کو لکڑی، عمارت اور دیگر اشیاء میں کارآمد ہوتی ہیں وہ بنایا، اور آسائش و راحت کے سامان تیار ہوتے ہیں۔ پھر کہیں اس زمین سے خود رو گھاس پات چارہ جھاڑ صحرائی درخت پیدا کیے، جو جانور چوپائے، گائے، بیل، بھیڑ، بکری، گھوڑے، اونٹ وغیرہ ان چیزوں کو کھا کر زندہ رہے، اور انسان ان چوپایوں اور جانوروں سے فائدہ اٹھائیں، کسی کا دودھ پئیں، کسی کے بالوں کو کام میں لائیں اور عمدہ عمدہ شال دوشالے اور کمبل بنائیں، کسی کا گوشت کھائیں، کسی پر سواری کریں، کسی پر بوجھ لادیں، غرض کے انسان کو اس کی زندگی اور بقا کے سامان یاد دلائے جاتے ہیں کہ تمہاری زندگی قائم رکھنے اور تمہارے فائدہ پہنچانے اور تمہارے جانوروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے قدرت نے آسمان سے پانی برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر کیا سلسلہ جاری فرمایا کہ جس سے تم فیضیاب ہو رہے ہو اور کامیاب ہو رہے ہو اور قیامت تک ہوتے رہو گے۔ اور یہ وہ صورتحال ہے جسے ہر انسان جانتا ہے اور جس سے وہ مسلسل فائدہ اٹھا رہا ہے۔ قدرت کی یہ وہ نعمتیں ہیں جن سے وہ کسی حال میں انکار نہیں کر سکتا اور نہ ان کے بغیر وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو پھر یہ کتنی بڑی بدبختی اور نالاقی کی بات ہے کہ جو ذات عالی اللہ تعالیٰ کی اس انسان کو روزی پہنچانے کے لیے یہ انتظام فرما رہی ہے، اور جس خالق کے اتنے انعامات اور عنایات اس پر ہیں کہ جن کا یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اسی خالق، رازق، مالک اور منعم اور محسن کی نافرمانی کرے اور اس کی ناشکری بجا لائے، اس کا کفر اور انکار کرے، اس کے حکم سے منہ موڑے، تو اس کا آپ اندازہ لگا لیجیے۔ دعا فرمائیے کہ یا اللہ، ہم آپ ہی کا دیا ہوا رزق کھا کر اور آپ کی نعمتیں شب و روز برت کر ہم آپ کی ہی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ تو ہماری بے انتہائی بدبختی اور نامرادی ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس بدبختی اور نامرادی سے بچا لیجیے اور اپنی ہر نعمت کا ہمیں احساس عطا فرما کر ہم کو اس پر ایسے شکر کی توفیق نصیب فرمائیے کہ جو آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں۔ یا اللہ، میں ہر آن ہر ان گناہوں سے معافی چاہتا ہوں جو آپ کی رحمت سے دور کر دیں اور عذاب میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہوں، عزت سے محروم کر دیں اور برائی کے لائق کر دیں، آپ کی نعمتوں کے زوال کا سبب ہوں۔ یا اللہ، میں ہر اس گناہ سے معافی چاہتا ہوں جس سے میں نے آپ کی کسی مخلوق کو عار دلائی ہو یا آپ کی مخلوق کو فعل قبیح میں مبتلا کر دیا ہو اور خود میں بھی اس میں لگ گیا ہوں اور جرأت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ الہی معاف فرمائے۔ یہ بھی دعا فرمائیں کہ مسجد ہادہ کے بنانے والے جناب شاکر صاحب، ان کے رزق میں اللہ وسعت نصیب فرمائے، اور عطیہ صاحبہ مرحومہ، ان کے لیے صدقہ جاریہ نصیب فرمائے، اور مسجد ہادہ کے ذمہ دار جناب سلمان صاحب، ان کے جان میں مال میں عزت میں آپ لوگوں برکت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال و دولت سے بھرپور نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر حرام کمائی سے حفاظت فرمائے، حلال کمائی میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہیں قرآن کی محبت میں، تفسیر کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر قرآن کے مطالب کو اتار اور پکا اور سچا نمازی بنا دے، ارکان اسلام کو پورا اور تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن جو چھوڑ کر گئے، ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال کر گئے، اس ذمہ داری کو بھرپور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ جو بھی ہو اللہ کے لیے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی، سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔